سے قبل گجر خان میں کاروبار۔ گجر خان کی ساری تجارت ہندو کھتریوں کے ہاتھ میں تھی۔ بیول، سکھو، دولتالہ، گلیانہ اور سید کسرا میں بھی تجارتی مراکز تھے۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب گجر خان کی منڈی سے انگلستان کو غلہ سپلائی کیا جاتا تھا اور 10-10 ہزار من گندم روزانہ برآمد ہوتی تھی۔ بندہ بسالی تخت پڑی میں منڈیاں تھیں اور ان 3 قصبوں میں ہی خچروں کی افزائش نسل اور فروخت کا کاروبار تھا جو تمام تر ہندوؤں کے قبضے میں تھا۔ 1947 سے قبل سکھوں کے پٹھوار میں اہم گاؤں ساگری۔ سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں مقیم تھی جو کاروباری لحاظ سے بہت مضبوط تھے۔ ڈیرہ خالصہ۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں سکھ جرنیل کی عالی شان حویلی تھی۔ ارنال۔ یہاں سکھوں کی اکثریت تھی۔ معروف سکھ لیڈر ماسٹر تارا سنگھ یہی کا تھا۔ کوری شہر۔ کہتے ہیں اس شہر میں اتنے سکھ تھے کہ ہر طرف پگڑیاں ہی پگڑیاں نظر آتی تھی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں ایک محل تھا لیکن اب وہاں صرف بھائی باغ سنگھ کی برادری رہ گئی ہے۔ بنال۔ کہتے ہیں یہاں کچھ سکھ جاتے ہوئے اپنی دکانیں مسلمانوں کو دے کے گئے تھے۔ گجر خان کا قدیم ترقی یافتہ گاؤں۔ راوی لکھتا ہے کہ باغ پور گجر خان کا قدیم تاریخی گاؤں تھا۔ 1947 سے پہلے بھی یہاں پڑھے لکھے لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ بہت خوشحال گاؤں تھا۔ اس میں ایک باولی تھی جو قیام پاکستان کے بعد بھی وہاں موجود رہی۔ منجوٹھا اور پلینا کی تاریخ۔ گجر خان سے قازیاں جاتے ہوئے 1 میل کے فاصلے پر منجوٹھا واقع ہے۔ منجوٹھا بٹی رجپوتوں کی شاخ منج کا صدر مقام تھا۔ پلینا قلعہ راجہ پال نے تعمیر کرایا۔ منجوٹھا اور پلینا بٹی راجپوت کی یادگاریں ہیں۔ اب آتے ہیں پوٹھوار کے مشہور سکھ اور ہندو 1947 سے پہلے۔ بخشی بھگوان سنگھ گجر خان کے پہلے CSS افسر تھے۔ بخشی دیو سنگھ کنتریلا کے تھے اور یہ مجسٹریٹ تھے۔ ہریش چندر گپتا پنڈی کے معروف وکیل تھے۔ آتم سنگھ گجرال دولتالہ کے رہنے والے اور یہ ان کا لوہے کا کارخانہ تھا جی۔ چودھری گلاب سنگھ بڑکی گجر خان کے رہنے والے تھے اور معروف بزنس مین تھے۔ اور کانا سنگھ موجودہ انڈینز کی ایک بہت بڑی رائٹر ہے اور یہ گجر خان میں پیدا ہوئی۔ آتے ہیں راولپنڈی کے موتی بازار کی تاریخ کے بارے میں۔ 1901 میں موتی لال کے نام کے ہندو نے عورتوں کو ستی ہونے سے بچانے کے لیے اس بازار کے وسط میں ایک آشرم قائم کیا جہاں عورتیں سارا دن سلائی کڑھائی، موتی ستارے، ناڑے، پراندے، چنگیریں، ہزار بند اور سویٹریں بناتی اور شام کو اس آشرم سے باہر آ کے بیچتی۔ یوں اس بازار کا نام موتی بازار پڑ گیا اور آشرم کی جگہ پر 1961 میں اسکول بنایا گیا۔ 1901 میں یہاں 22 دکانیں تھیں لیکن اب یہاں ہزاروں دکانیں بن گئی ہیں۔